शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये चैनल है देखिए, ये चैनल है द फेस्टिवल ऑफ भारत। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये साहब जो है नाम तो बहुत ज़बरदस्त रखे हैं, भारत का फेस्टिवल, लेकिन उनको भारत के मीनिंग ही नहीं पता। भारत कहते हैं पूरे अर्थ को, संस्कृत वर्ड है, देखिए अर्थ ही है। भा इस्तेमाल करते हैं नेक मतलब जो अच्छा नेक काम के जैसा, भा अर्थ, यानी कि ये अर्थ को कहा जाता है भारत। अब ये पूरे अर्थ की डिवाइडेशन करके एक छोटे से अर्थ के टुकड़े को जो इंडिया है, ये इसको भारत बना देते हैं। ये ऑलरेडी भारत के टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मतलब नेगेटिव एक्सपेक्ट में मत लीजिए, मतलब इस तरह ये मैं बस इनकी छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बताना चाहता हूँ। इसी तरह मजहबी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी। तो आइए, तो इन्होंने आमीना सरदार जी का इंट्रो लिया है और आइए हम उनके बातचीत को, एक एक सवाल को हम उनका जवाब देंगे। चलिए सुनते हैं। But I would love to come. There is so much I would love to see. Namaste, hello. Hello, very good evening. Namaste and welcome to the Festival of Bharat. Today I'm joined by a very special guest. भारत के मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। All the way from Denmark, and in fact she is the first Scandinavian guest that we have on our platform. Now it's a very interesting introduction that I have for her, because she has a Muslim ancestry and she's living in Denmark, which is a Christian majority state. आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। My first question, Amina ji, why did you leave Islam? Well, you see, my purpose was never to leave Islam. That is the main interesting point here, because when I went into education. देखिए, इन्होंने कहा कि इनका पर्पस जो है इस्लाम छोड़ने का नहीं है, तो मैं भी यही समझता हूँ कि इन्होंने इस्लाम को छोड़ा नहीं है। मैं इनके पिछले दूसरे वीडियो भी देखा हूँ और उस वीडियो के बहस पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि इनफरादी जो आज़ादी है, जो नाम निहाद जो शैतानी मुसलमान है, जो जिनको हम देखो, शैतानी मुसलमानों में माँ बाप भी आ जाते हैं, कम्युनिटी भी आ जाती है, उलमा भी आ जाते हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। यानी कि वो इस्लाम का नाम यूज़ करते हैं, वो कुरान का नाम यूज़ करते हैं, हदीस का नाम यूज़ करते हैं दूसरे इंसानों को ग़ुलाम बनाने के लिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है आम इंसान को। वो सोचता है कि भाई ये इनफरादी आज़ादी हमारे से छीनी क्यों जा रही है। देखिए, इस्लाम जो मज़हब है वो इनफरादी आज़ादी देता है। आप हैरान होंगे, उमर फ़ारूक जो दूसरे नंबर के जो खलीफा है, उनकी सभा के अंदर एक बूढ़ी औरत खड़े होकर पूछती है, एक बूढ़ी औरत, कॉमन औरत यानी कि जनरल औरत, वो पूछती है कि आपने जो कपड़ा पहना है ये कपड़ा कहाँ से आया, यानी कि उसका अकाउंटिंग करती है। और वो भरी सभा में जवाब देते हैं कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ तरीके से मैंने इसको हासिल किया है। तो यहाँ पर जो है आमीना सरदार जी को भी यही कन्फ्यूजन हुआ है कि जो शैतानी माँ बाप है, जो शैतानी उलमा है, जो शैतानी कम्युनिटी है मुसलमानों के अंदर, जो इस्लाम का नाम लेकर दूसरों की इनफरादी आज़ादी छीनना चाहती है, तो यहाँ पर उनको वो कन्फ्यूजन हुआ है। तो चलिए आगे हम सवाल की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस्लाम को मैंने क्यों छोड़ा, और इन्होंने पर्टिकुलर कोई ख़ास रीज़न नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मोहम्मद जो है वो बच्चों के साथ सेक्स करता था, क्योंकि वो माँ आयशा के साथ छोटी उम्र में सेक्स किया। अब ये बार बार हदीस का नाम ले रही है,
تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے خود کہا کہ یہ مین میڈ کتاب ہے، کسی انسان نے لکھی ہوئی کتاب ہے. تو بھائی اگر یہ کسی انسان نے لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ حدیث کیسے بنی؟ تم خود کہہ رہی ہو کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پھر کہہ رہی ہو کہ یہ حدیث ہے. تو یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ حدیث کیسے بنی؟ تو میں یہاں پر بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیے جتنے بھی نریشن ہیں، انگلش میں نریشن کہتے ہیں اور عربی میں رواؤن کہتے ہیں. دیکھیے عربی کے جو الفاظ ہیں وہاں پر صاف صاف ہے کہ رواؤن، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے یہ کہا. تو اب وہ بات کہنے کے بعد اس بات کوئی تحقیق ہوتی ہے قرآن کے ذریعے سے اور دوسرے جو روایت ہیں ان کے ذریعے سے تحقیق کر کے بعد میں اس روایت کو حدیث بنا دیا جاتا ہے. پہلے ہی فوراً کسی روایت کو حدیث نہیں بولا جاتا ہے. تو یہاں پر آمینہ جی کو یہ کنفیوژن ہے، آمینہ جی یہ سمجھتی ہے کہ ساری روایتیں بس حدیث ہے. تو یہاں پر آمینہ جی دوسرے لوگوں کا کنفیوژن لے کر اسلام کی برائی کر رہی ہے، لفظ ورڈ اسلام کی برائی کر رہی ہے، بلکہ وہ خود اسلام میں آ گئی ہے. کیونکہ اسلام کا مقصد ہے کہ انفرادی آزادی دینا. دیکھیں اسلام کا مقصد خود انفرادی آزادی دینا ہے. تو یہاں پر وہ خود اسلام میں آ گئی ہے، بلکہ وہ ایکس مسلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ٹرو مسلم ہے، جو آزادی سے اپنی بات کہہ رہی ہے، جو آزادی سے اپنا لڑ رہی ہے. بس اسے اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں بول کر یہ پتہ نہیں ہے. یہاں پر یہ کنفیوژن ہے. اسلام خود عورتوں کو یہ آزادی دیتا ہے. جیسے کہ ایک دفعہ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ابھی بننے والے تھے، بنے نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتوں کی شکایت لے کر عمر فاروق کے گھر پہنچے. جب وہ عمر فاروق کے گھر پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق کی بیوی جو ہے عمر فاروق کو ڈانٹ رہی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یار عمر فاروق کی بیوی جو ہے عمر فاروق کو خود ڈانٹ رہی ہے تو پھر ہماری بیوی کی باتیں ہم کیوں نہ سنیں. لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہے دروازے کے باہر. تو عمر فاروق باہر آئے اور کہنے لگے کہ مطلب ان سے لوگوں نے شکایت کی اس طرح کی. تو وہ کہیں چلو ہم اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں. جب وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں وہ بھی بحث کر رہی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ. تو انہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی کہ ان کا کام، گھر کا کام کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو بیویاں ہیں، بیویوں کا کام، گھر کا جو کام ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داری ہے گھر کا کام کرنا. تو اب لیکن وہ عورت محبت میں اگر کام کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ غلام ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے آمینہ سردار جی کو اسی طرح کنفیوژن ہو رہا ہے کہ نارملی ہوتا کیا ہے، عورتیں گھر کا کام کرتی ہے ایک محبت میں، لیکن اس کی محبت کو کمزوری بنا کر کچھ شیطانی علماؤں نے یہ ایسا کانسیپٹ بنا دیا کہ عورتیں گھر کا کام کرنی چاہیے. لیکن اسلام کے اندر، اللہ کے رسول کے طریقوں کے اندر، صحابہ اکرام کے طریقوں کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ عورتیں گھر کا کام کریں. گھر کا کام جو ہے وہ گھر کی جو بھی ذمہ داری ہے عورت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. یعنی کہ 50-50 ہے یہاں پر. ہاں پیسہ کمانے کی ذمہ داری جو ہے ٹوٹل مرد کی ہے، لیکن گھر کا کام کرنے کی جو ذمہ داری ہے دونوں کی ہے، دونوں گھر میں رہتی ہیں. تو یہاں پر آمینہ سردار جی کو کنفیوژن ہے کہ جو ورڈ اسلام ہے، اچھا وہ پھر ہندوازم کی تعریف کرتی ہے، سناتن دھرم کی تعریف کرتی ہے. تو بھائی سناتن دھرم بھی تو اسلام ہی ہے، لیکن وہ سنسکرت لینگویج میں ہے یا عربی لینگویج میں ہے. تو آئیے ہم یہاں پر ایک ہی سوال کا جواب دے کے روکتے ہیں. ہم جو ہے دوسری جو ویڈیو ہے آمینہ سردار جی کے چینل کا، اس چینل میں پھر ایک ایک کر کے سوال کا جواب دیں گے. اب یہاں پر یہ انفرادی جو آزادی ہے، انفرادی آزادی شیطانی علماء جو مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا بھیس پہن کر، اسلام کا بھیس پہن کر وہ شیطانیت پھیلا رہے ہیں. تو آمینہ سردار جی ان کے خلاف جا رہی ہے، بلکہ اسلام کے خلاف نہیں جا رہی ہے، بلکہ وہ اسلام کے قریب ہے، بلکہ وہ ٹرو مسلم ہے جو آزادی سے اپنی بات کہہ رہی ہے.
تو کوئی سوال، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن اگر ہو تو آپ ہم سے کیجئے. ہاں